نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا إله إلا الله محمد رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یا اقصی لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل سے لے کے اب تک اللہ سونے کی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام کے بعد قابل صد احترام معزز سامعین آج دے درس تصوف سے اللہ رسول دی اطاعت دا ذکر کریں گے اور اپنے اعمال نے ضائع نہ کرن دا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آیت نمبر 33 جڑی میں تلاوت کرنا تو سنم دا شرف حاصل ہے۔ سونے رب نے ایسا پاک فرمایا مسلمانوں اللہ دی اطاعت کرو، اللہ جل شانہ دی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت کرو اور اپنے اعمال میں ضائع نہ کرو۔ ایسا پاک سنے رب نے مسلمانوں نے گل کہی ہے کہ اللہ رب العزت دے ہر حکم تے عمل کرو، یعنی قرآن پاک دے ہر حکم تے عمل کرو اویں جویں اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمل کیتا، اہل بیت نے عمل کیتا، صحابہ کرام نے عمل کیتا، ائمہ اربعہ نے عمل کیتا، اولیاء اللہ نے عمل کیتا اور میرے رسول دی بھی اطاعت کرو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دا انعام ہی ہے کہ لبم محبوب بن جاندہ، خود سے رب نے قرآن دسیا۔ اگر کوئی شخص دنیا آخرت دیاں کامیابیاں ہر طرح دیاں چاہندا ہے انہوں چاہیے سچے دلوں ایمان لائے اور سچی توبہ نصوح کرے اور قرآن پاک کے دسے پیغام کے مطابق وابتغوا الی الوسیلہ، صحیح العقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، صاحب وصل وسائل، صاحب حضور حضوری، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، اثار، خدمت خلق، عشق الہی، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیکر، بدعتاں، رخصتاں، طویلاں، شیطانی رسم و رواجاں، شیطانی نظامہ دے دشمن، زندہ دل، صحیح العقیدہ، علماء، مشائخ کرو، رہنمائی حاصل کرو، اپنے پیر مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لے آؤ، الف اللہ چندری بوٹی لے آؤ، میرے توحیدی محمدی نور نسبت القاء کرو، اپنے پیر مرشد کرو، توحیدی محمدی عشقی نوری کنیکشن حاصل کرو، توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرو۔ وہ کنیکشن جڑا اللہ سونے نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر چلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے واسطہ پیرانے سلسلہ سچے مرشد کو پہنچیا ہے، وہ کنیکشن حاصل کرو تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹ گئے اور توحیدی محمدی نوری عشقی نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے۔ اور انسان راہ مرادہ مسافر بنے اپنا مقصد حیات حاصل کرے۔ اللہ سونے نے قرآن جڑا پروگرام بتاؤ کے مطابق
اس واسطے پھر اللہ کے کیونکہ پیر مرشد کی تعلیم و تربیت نگاہ دعا توجہ اور مددنا اور زیر نگرانی مسلم ریاست مجاہدات مراقبات اسباب قرب ولایت کرنا انسان کی روح جسم چو نکل کے باتوں سارے پرواز کر دی ہے، لوح محفوظ کا مطالعہ کر دی ہے، عالم مسائل، عالم برزخ، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت دیا حقیقت صلوات تک سیر کر دی ہے کہ روح کی سیر کرنی، روح کی پرواز حقیقت صلوات تک کا اس سے اگے سیر نگری ہے جی ہمیشہ جاری رہنی ہے۔ کہ پیر مرشد بھی نگاہ توجہ مددنا روح کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا شرف حاصل کر دی ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مددنا حضوری خدا جاگے بھی مولا بھی نعمت حاصل کر دی، پھر انسان نو ایمان حقیقی عرفان حقیقی حق الیقین فنا فی اللہ، فنا فی الذکر سلطان الاذکار، فنا فی اللہ بقا باللہ اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہوگا۔ اب دائمی دیوارے مولا بھی نعمت علماء والے کبرا کا کمال حاصل ہوگا، درجہ بدرجہ پھر اللہ والے نے اللہ پاک باطنی تصرفات عطا فرماندہ یہ کمال میں پہنچنے والا نے کن دیا نعمت عطا فرماندہ۔ ہر سنے رب نے قرآن کے دسیا بھی انسانوں کرنا پیدا اپنے دیدار واسطے کہ میری بارگاہ تک پہنچنے والا راستہ ہی سیدھا ہے، وَلَلَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ قرآن جیسے سیدھا راستہ اللہ تک جا پہنچ گیا۔ تو قرآن پاک میں رب نے فرمایا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے۔ کہ یہ نعمت انسان کو حاصل ہونی ہے اللہ رسول دی اطاعت کرنا، اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہنا اور سچے مرشد کو توحیدی عشقی نوری کنیکشن حاصل کرنا۔ اس واسطے سنے رب نے فرمایا کہ اطاعت کرو اللہ جل شانہ ہو دی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، یعنی اللہ سے یہ نافرمانیاں نہ کرو، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق، جھوٹ، حرام، دھوکہ، دغا، فراڈ، ریا، نفاق، حرص، ہوس، لالچ، غصہ، نفرت، انتقام، نشہ، جوا، بلیک میلنگ، نا امیدی، مایوسی چوں نکل گئے پیچھے انہوں پہ عمل نہ کرو، کیوں کہ تہاڈے سارے اعمال ضائع کر دیں گے۔ جب رب نے قرآن کی دسا کہ نفر دکھائی تے عمل نہ کرو تو انہوں اللہ کی رات روک دے، اللہ تک نہیں جانا پڑے گی کیونکہ اللہ تک جانا ہی انسان کی زندگی کی معراج ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے عجیب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ حدید کا جو شوق تو آنکھوں کو بند کرے دیکھ رہا یہی کہنا دیکھا کرے کوئی دل دینا بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، تو ایسی مکان ہم کہاں سے دور نہیں، وہ جلوہ گاہ تیری خاکداں سے دور نہیں۔ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں خدا جانے مقام دل کہاں ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے خانہ دل کے مکینوں میں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو جب انسان نفس شیطان دنیا دے اور ان میں بڑائی پروگراموں پہ عمل کرتا ہے تو انسان اپنے اعمال ضائع کر دینا، کیونکہ قرآن و سنت عمل واسطے ہے نہ کہ صرف پڑھنے واسطے ہے۔ ٹھیک ہے پڑھنے کا ثواب مل گیا تو لیکن مقصد یہ ہے کہ پھر عمل کیتا جائے۔ جب انسان قرآن و سنت کی روح کے مطابق عمل کرتا ہے تو عمل قرآن و سنت جڑا یہ ہر نفع دینا، عمل قرآن و سنت جڑا یہ بیمار کو صحت مند کر دینا، کھاؤ جسمانی بیماری ہوئے، نفسیاتی بیماری ہوئے، روحانی بیماری ہوئے، عمل قرآن و سنت غریب نو امیر کر دینا، عمل قرآن و سنت زوال نو عروج بدل دینا، جیسا کہ تاریخ تو شاہد ہے
کہ عرب کے بدو جڑے آ دنیا کے حاکم بن گئے. عمل قرآن و سنت غلام نو آقا بنا دیندا، ملازم نو مالک بنا دیندا. جیسا کہ تاریخ تو شاہد ہے کہ غلام بادشاہ بنے. عمل قرآن و سنت غم نو خوشی چ بدل دیندا، دکھ نو سکھ چ بدل دیندا. اللہ حاضر قیاس نفع نفع اس واسطے سونا رب چاہتا کہ انسان جڑا دنیا بھی کامیاب زندگی گزارے، قبر بھی کامیاب زندگی گزارے، آخرت بھی کامیاب زندگی گزارے. وہ واحد ایک ہی طریقہ کہ اس نسخہ کیمیا پہ عمل کیتا جائے، یہ قرآن اور سنت ہے وہ روح کے مطابق عمل کیتا جائے دلوں. یہ عمل ادو ہی ہوگا انسان نو عمل دی توفیق ادو ملی جو سچی توبہ کرے گا. نفس شیطان، نفس ہمارا شیطان، دنیا، ماسوا اللہ، خلقی اسباب و ارباب تو قلب نکل جائے گا. اور ادھر نکلے پھر کوشش بھی کرے تو انہیں خیال نہ آئے. تو صرف تو درد تک مرضی مولا بن گیا، ارادہ الہی بن گیا، ارادہ الہی بن گیا، فعل الہی بن گیا، تقدیر مولا بن گیا. ہر لمحہ اللہ پاک کے قرب سے رمائیت اور حضور سے گزارے. اپنے دوجے نے معاملات میں اللہ سن کو سپرد کر کے خود سپردگی کی بادشاہت حاصل کرے. مردہ بن کے اپنے تمام پروگراموں اپنے دوجیاں اللہ کو سپرد کر دے. مردہ بن کے جیسا کہ اللہ کے پہلے حدیث نے فرمایا موت قبل انتا موت، مرن تو پہلے مر گیا. مردہ بن کے پورے پیشوا دے اگے اللہ کے پہلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے اگے اللہ سنے دے اگے حاضر رہے. ساری زندگی اللہ کی مہمانی سے گزارے، فنا فی توحید ہون سے گزارے. لیکن نعمت تو ہی حاصل ہونی اگر انسان لا الہ کی نفی کرے گا، پھر انہوں اللہ سے بات حاصل ہوئے گا. تو ساری زندگی قرآن و سنت کی روشنی سے گزارے اور ناقابل واپسی ارادے نہ پھر اللہ طرف ودتا رہے تو پھر خود تو لے کے خدا تک کا سفر آسان ہو جائے گا. پھر پلک چپنے تو پہلے اللہ کی بارگاہ پہنچ جائے انسان ایمان کی روح حاصل کرے گا. الذین آمنوا اشد حبا للہ. اور پھر اسے کمال تاں پہنچے گا جب انسان جیسا کہ رب نے فرمایا حبیب سونا اپنی سونی زبان جو لوگوں نے کہہ دو قل ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ. کہ اگر تو ہمیں یہ نعمت عظمہ دولت کبریٰ عشق مولا بھی حاصل ہوگی یا پھر میری اتباع کرو تاکہ اللہ تو عرب عاشق ہو گیا. یحببکم اللہ، پھر اللہ تو عرب عشق کرے گا، محبت کرے گا. بقول شاعر عشق اگر ایک طرف ہو تو سزا دیتا ہے، عشق اگر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے. کہ سچا عاشق اپنے معشوق تو کوئی شاعر چھپاؤں سب کچھ قربان کر دوں گا. ایسے واسطے سچا عاشق بھی سب کچھ اپنے سنے رب تو قربان کر دوں گا. اپنا تمام مال و اسباب نیک کماں چ قرآن دے فروغ واسطے، سنت دے فروغ واسطے، مساجد تے، مدارس تے، سچیاں خانقاہاں تے، فلاحی اداریاں تے، دکھی رسانیت تے سب کچھ خرچ کر دیں گا. سب کچھ اللہ رسول تے قربان کر دیں گا. اور بلند اگر اللہ نسل مذہب بلے دکھی رسانی دا پلا کر دیں کیونکہ ساری مخلوق جنہیں بھی انسان ہے، جنات ہے، فرشتے ہیں، پرندے ہیں، جانور ہے، سب اللہ رب کریں گا. سب نے نفع پہنچاؤ کیونکہ سچا مومن مسلمان صوفی درویش نفع بخش اور بے ضرر ہوندا وہ کبھی کس نے دل نہیں رکھا. لوگوں نے خوشیاں دیندا اللہ کا قانون ہے یا خوشیاں وڈے گا انہوں خوشیاں ودن ود کے ملن گیا. اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی پیسہ ونڈے گا پیسہ ودنا شروع ہو جائے گا، علم ونڈے گا علم ودنا شروع ہو جائے گا، فن ونڈے گا فن ودنا شروع ہو رہا. حاضر کیا آسانیاں ونڈے گا آسانیاں ودنیاں شروع ہو جانا گیا. ایک قانون ہے اللہ کا. کہ سچا مومن بے ضرور ہونا نفع وقت کرے کس کا دل نہیں دکھاؤں. انہیں پتا دنیا کا سب تو بڑا پاپ ہے جیسا کہ حضور مجدد علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کفر کے بعد سب تو بڑا گناہ
کہ دل شکنی یا دل ازاری یا کسی کا دل دکھانا ہے، خواہ کافر دا ہوئے خواہ مسلمان دا ہوئے. تو سونے رب نے چونکہ اللہ رب العزت اپنی مخلوق نے بہت پیار کرتا ہے، اس واسطے حدیث پاک چاہ کہ جو شخص اللہ کی مخلوق نو فائدہ پہنچاؤں نفع پہنچاؤں وہ اللہ پاک نے بہت محبوب ہے. سخی گناہ گار بھی ہوئے تو اللہ نے پسند ہے، کنجوس عبادت گزار تہجد گزار بھی ہوئے اللہ نے پسند ہے. تو سچا مومن جڑا وہ نفع بخش ہوندا بے ضرر ہوندا. اس واسطے سنے رب نے فرمایا کہ بندے دونوں جہانوں بھی کامیاب رہنا، دنیا بھی تے آخرت بھی. وہ بہت طریقہ یہی ہے کہ انسان اللہ رسول کی اطاعت کرے. اس واسطے اللہ پاک نے آخیا جب تم مسلمان ہو گئے ایمان لائے ہو تو میری اطاعت کرو، میرے حبیب کی اطاعت کرو اور میری نافرمانیاں تو بچو، تھوڑے عمل ضائع ہو جان گے. آج بھی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دن رات اللہ رسول کی اطاعت وچ گزارے. یہ انسان کو کامیابی ہے. جی انسان اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، جیسا کہ رب نے قرآن سے فرمایا کہ سچے مسلمان بنو. جیسا کلمہ لاہور اقبال فرمایا زبان سے کہہ دیجیے لا الہ تو کیا حاصل ہے، دلوں کی نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. مسلمانی سوکھی نہیں ہے. کلمہ لاہور اقبال فرما دے یہ شہادت کے الفر میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور یہ نیم کا حاصل عمل قرآن و سنت نال ہی حاصل ہونی ہیں. اس واسطے کلمہ لاہور علم اقبال فرمان دے کہ مسجدیں مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. یعنی وہ علامہ اقبال ارگے، حضور مولانا محمد رضا بریلوی ارگے، سلطان سہل بن سہل، سلطان صلاح الدین ایوبی ارگے، امام غزالی ارگے، حضور غوث پاک ارگے، حضرت خالد بن ولید ارگے. تو وہ لوگ نہیں رہے. علامہ اقبال فرمان دیا اس لیے کہ امت نے لوگوں نے شیطانی نظاموں کے ذریعے شیطان نے ہدایت تو صراط مستقیم تو ہٹاتا. تو جیڑا قرآن و سنت کی سمجھ جاتا وہ سراپا ہی عمل قرآن و سنت بن جاتا. جیسا کلمہ لاہور علامہ اقبال فرمان دیا کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. مومن کا ہر عمل قرآن ہوں. ساڑھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجسم قرآن سے، اب ہر عمل قرآن سے. کلمہ اقبال فرمانے ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. بغیر محاسبے تو ایک کبھی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اس واسطے شیطان نے افلاطونیاں دجالیاں نے گمراہ فرقیاں نے سانو تعویلاں جڑ جاتا. جیسا کلمہ لاہور اقبال فرماندے ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. اس واسطے نا گندے لوگوں کے بارے سنے رب نے آخیا کہ 2 نمبر ملا پیران کے بارے کہ درجہ ہوا فقیہان حرم دیتا پھر خود بت بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن کو بازی چاہے اتفاق بنا کر چاہیں تو کریں کہ نئی شریعت ایجاد. گمراہ 72 جہنمی فرقے جنہیں نے سارے اہل سنت و جماعت تو بچے ہوئے نے نفس و شیطان کے پیچھے لگ کے. ہر جھوٹے لوگ ہیں. قرآن چ رب نے دسے لعنت اللہ والکاذبین، انہاں تے ہر ویلے اللہ دی لعنت برسدی رہندی ہے. کوئی بین کھلون والے بھی لعنت برسدی ہے، پر اٹھن والے ہر قدم کی لعنت برسدی ہے.
دو نمبر بابے غیر شرع جنہیں بھی ناچ گانے ٹول ٹماکے تبالا چڑھ گئے ہیں جنہیں بھی رہے شیطانی علماء نظامہ پیچھے لگے ہیں جنہاں کے بارے کلمی علماء اقبال فرمان دیا کہ لباس خضر میں ہزاروں حضر بھی پھرتے ہیں دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کرے راہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں درویشی بھی یہی آ رہی سلطانی بھی یہی آ رہی نہ خوش و بیدار ہوں مرمر کے سلے سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو میراث میں آئی ہے نا مسند ارشاد ظالم کا تصور میں چڑیوں کا نشیمن در پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن مرید کے میسر نہیں مٹی کا دیا ہوئے یہ بروپیے نے صرف مال کٹھا کرنے واسطے حالانکہ طریقے بھی تو مال کٹھا کرنا کوئی فلسفہ ہی ہے نہیں طریقے بھی تو سب کچھ قربان کرنا پروگرام ہے ساری زندگی اللہ کی مہمانی ہی گزارنا پروگرام ہے اللہ رب العزت اپنی سونی پاک ذات میں ظاہر و باطن ہر جگہ حاضر موجود ہے جیسا کہ سلطان باؤ فرمانے اندر بھی ہو تو باؤ بھی ہو باہو کے تلے بندہ ہو ایک طرح رب سچے کا حضرہ کو جپا فقیرہ چاہتے ہو بقول شعر کہ مقام اس کا دل کی خلوتوں میں ہے نا بقول شعر کہ دل کے آئینے میں ہے جلوہ یار جب ذرا گردن جپائی دیکھ لیا تو حضرت عبداللہ شاہ رحمت اللہ فرمانے ٹوڑ دی پھر میں جنگل بولے رنجنی یار بکڑ میں کھیلے اللہ سنو ساڑھے کوڑ ہر ویلے اسی دور ہے تو جیڑا بھی قرآن سنت ضرور کے مطابق عمل کرتا ہے تو وہ قرب کے مراتب طے ہونے شروع ہو جاندے حتیٰ کہ ایسے دل دے اندر دل دے آئیں دل دیاں اکھاں نہ دیدار الہی حاصل ہوندا پھر قرآن جو دسیا ہے کہ جنہوں نے اتنے دیدار الہی حاصل ہوئے گا تو انہوں نے پھر آخر سر دیاں اکھاں نہ کھلی اکھاں نہ دیدار الہی نصیب ہوئے گا جو کچھ بھی کائنات ظہورات بینات و تنزلات ہے یہ سب اللہ کے نور ہے حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے اکسی ظہورات ہے آج یہ سائنس نے حضرت اللہ تسلیم کر لیا کہ کائنات بھی ہر شے کہ غیر بری لطیف لہرہ بھی بنی اور غیر کسی چیز دا اکسا تو سارے رب نے قرآن چ 14 سال پہلے دستا ہے اللہ نور سماوات والارض میں تیری شاہد تو بھی نیڑے ہیں تیرے نفسہ وچ ہے کیوں تسی کیوں غور کر دے کیوں دیدار کر دے تیرا لہذا ماں تو میں تیرے نال ہے اللہ پاک نے اپنے صفاتی اروارات دے اکثر ظہورات دے ذریعے سارا سلسلہ کائنات دا بنایا جیسا کہ کلندر ہری علامہ اقبال فرماندے ابن مریم مر گیا یا زندہ و جاوید ہے صفات ذات حق حق سے جدائی عین ذات صفات عین ذات نہیں تو صفات دے اکثر ظہورات عین صفات نہیں ایسے واسطے کلندر ہری اقبال نے فرمایا سی آدم کو خدا مت کو آدم خدا نہیں لے کر خدا کے دور سے آدم جدا نہیں وہ وقت بھی نہیں ہے تو عین بھی نہیں ہے کہ 2 نمبر بابے جڑے ہیں اسی واسطے اپنے آپ کو سجدہ کراؤندے نے جی عین ہے ہر شے رب استغفر اللہ بندہ بندہ رب رب ہے اسی واسطے حضور محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرمان دیا انسان جنہیں مرضی بلندیاں قربیاں طے کر لے انسان ہی رہتا ہے اللہ پاک اپنے صفاتی انوارات دے ظہورات میں جدہ چاہے ظہور فرما لے اللہ ہی رہتا اللہ اللہ بندہ بندہ بہر انسان کی کامیابی کا راز جڑا صرف یہی ہے کہ انسان اگر دونوں جہانوں دیا کامیابیاں چاہتا ہے تو انہوں چاہیے سچے دلوں ایمان لے آئے سچی توبتن نسوخ کرے تو قرآن و سنت دے وہ روح کے مطابق عمل کرے تاکہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں حاصل کر سکے تو جنہیں بھی قرآن و سنت میں چھڑ کے شیطانی نظامات عمل کیتا ہو 2 جہان برباد ہو گئے مختصر خلاصہ ہی ہے کہ سانے چاہیے تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کریے تو پھر ہی سانو دونوں جہاناں کامیابی حاصل ہوئے گے اور ہر خیر ہر نفع میسر آئے گا
تو جے قرآن و سنت اس واسطے سنے رب نے آخیا مسلمانوں قرآن میری اور میرے حبیب دی اطاعت کرو تے نافرمانیاں تو بچو. تے جہے شخص نے بھی جنہیں بھی قرآن و سنت دے دلوں دے روح دے مطابق عمل کیتا وہ دونوں جہاناں وچ کامیاب رہے گا اور اپنا مقصد حیات حاصل کر لے گا. تو قرآن پاک سارا پروگرام دسیا ہوا کہ جہاں قرآن و سنت کو چھڑ کے شیطانی نظامہ پیچھے لگے گا یا منافقانہ رویہ اپنائے گا بھی کچھ انہوں دی گلاں تے عمل کیتا کچھ قرآن دی عملاں تے کیتا تے انہاں دے بارے سنے رب نے قرآن دسیا منافقانوں کہ میں انہاں نوں جہنم دے سب تو آخری گڑے وچ سٹاں گا کافراں تو زیادہ بھی سخت سزا دیاں گا. انسان نے چاہیے سچے دلوں ایمان لیا اور سچا مسلمان بڑا اور دین دی روح اگر سمجھ دے تو اللہ والے سمجھ دے. اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا ہستا بڑے حقیر پر تقسیم ماڑے کمزور کامل ماجز مسکین بے سہارا انسانا صاحب پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اور تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڑا کوئی سارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسی اور سارے دی لوڑ بھی نہیں. ساڑیاں تمام تر امیداں آرزواں تمناواں دا مرکز و محور فقط تیری ذات ہے. اللہ سونا سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے. ساڑیاں خدا گناہ غلطیاں لغزشاں معاف فرمائے. اپنے دائمی تعداد نعمت عظمت دولت کبریٰ عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیر. اللہ بس یارو باقی سب ہوس ہے بچو 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 وما علینا الا البلاغ المبین.